آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا، اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا۔ اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے، شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کتنا غلط لفظ بولا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا، یعنی سجدہ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک نہیں اور تھا، آج شرک ہو جائے گا، آج شرک ہے۔ یعنی اگر اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں ہے۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ عمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے، اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، اللہ جو کہے، اللہ شرک کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ دیکھیں، شرک کے بارے میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ شرک کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ مثال کے طور پر ما فوق الاسباب، کوئی بھی امداد اگر آپ اللہ، ایک تو ہے نا، مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ایک سبب کے درجے میں، وہ آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے بھائی کوئی بھی آدمی ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، انجینئر نقشہ بناتا ہے، یہ سارے مسئلے مسائل لوگوں کے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، کہ یہ کوئی، اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ یہ مجھے رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب ما فوق الاسباب، جب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جاتی ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنے کا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی ذیل میں ہوتا ہے نا۔ میں نے یہی عرض کیا کہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کسی بھی انسان کو، اگر بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ظاہر ہے میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں، اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں، آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں، اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں، ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں۔ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں، تو اس میں میری التماس یہ ہوگی کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ الگ ذکر کیجئے، اور جب آپ بتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ الگ ذکر کیجئے۔ اور ہمارا موضوع توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قریب جانا وہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی تو انبیاء والی آیات کو الگ کر دیں اور شرک اور بتوں والی آیت کو الگ کر دیں، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گفتگو کرنے میں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انبیاء تو ظاہر ہے کہ دنیا میں آتے اس لیے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا نہیں مانا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شرک سے روکا تھا، قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اپنے بندوں کو زیادہ جانتے ہیں، میں نے تو ان کو شرک کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو دعوت توحید کی دیتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلو میں آ کر اگر نبی کو وہ سٹیٹس دینا شروع کر دے جو اللہ کا ہے، جب جیسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، ثالث ثلاثہ کا جو ان کا عقیدہ ہے، یہی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرو جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا، اور جب میرے بارے میں بات کہو تو کہا کرو عبداللہ و رسولہ،
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. تو مقصد یہ جو بتوں کا اور یہ جو تذکرہ کیا گیا وہ اس سینس میں کہ اگر کوئی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے, اگر کوئی پیغمبر کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے, اگر کوئی کسی بت کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے. اس کا ہرگز معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے معاذ اللہ پیغمبر تو آئے دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے کوئی بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی حیثیت سے تو اس کا پس منظر ہے کہ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے گا وہ شرکی ہو. دیکھیے جو ابھی شرک اور توحید کے حوالے سے بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ جن بتوں کی نعوذ باللہ من ذالک مشرکین پوجا کر رہے تھے, انہوں نے قرآن مجید میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان از خود مالک ہو جائے. کائنات کا کوئی فرد کسی کو ذاتی حیثیت میں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے, جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے. خیر الناس من ينفع الناس, تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص, جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں, یہ قوت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ لا ينبغی لاحد من بعدی, کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کبھی کسی کو نصیب نہ ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ, ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا, وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں. اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا, اور اسی لیے اس آیت میں آگے جا کر کیا کہا گیا ھذا عطاؤنا, سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے فرمایا یہ از خود اس کے مالک نہیں ہو گئے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں. فرمایا فمنن, اب آپ چاہیں تو اس عطا میں جس پر احسان کریں اسے بھی عطا کر دیں, او امسک بغیر حساب, یا آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ ڈراپ کر دیں لائیو کال کو ابھی, قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ. قرآن مجید میں کتنے ہی صیغے ہیں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ جب یہ آیات پڑھی جائیں کہ بت پرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے, اور ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے, شرک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے, اہل ایمان بھی اس کی نفی کرتے ہیں. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا صرف نبی ہی نہیں, کائنات کا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی چیز کا مالک ہونے کا نہ قائل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کا عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا, اور جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں اس میں بات عرض کروں, ایک لائیو کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف میری بات پہلے مکمل ہونے دیں. اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر عمیر صاحب پتہ نہیں اس نقطے کو لے کے کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. واللہ واللہ مجھے نہیں پتہ یہ اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. میں اپنی بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی, اور اب یہ جو انہوں نے بات کی اس کی بھی میں وضاحت کروں. دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو انبیاء کے معجزات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. انبیاء کے معجزات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت سلیمان علیہ, خود حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں. شق قمر کا معجزہ اور قرآن کریم خود یہ معجزہ ہے. کئی معجزات کا صحیح احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے. تو معجزات کا اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ معجزات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. معجزات کا انکار قرآن کا انکار ہے, کرامات کا انکار قرآن کا انکار ہے.
اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے، اصل سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس ولی کو، اس نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ جس کو اولاد دینا چاہے اس کو اولاد دے دے گا۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جو کام کیے وہ اللہ کے اختیار دینے سے ہی کیے، لیکن اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے مستقل یہ اختیار سونپ دیا ہے کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی پیغمبر کو، اب اولاد دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا اس کا کام ہے، اب اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے ہوا چلنے کا مطلب یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن کیا کسی اور پیغمبر کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی؟ ایسی کوئی روایت شرک تو نہیں ہوا نا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میری بات مکمل ہونے دیں، محیی اور ممید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میری بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیں نا۔ اسی طرح تو مطلب جو معجزات ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کا، کسی کرامت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ معجزہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کیا، یہ بات جو کی جاتی ہے نا، اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات فلاں ولی کو یا پیغمبر کو یا بزرگ کو یا کسی شیخ کو دے دیے، اب وہ لوگوں کو، اب وہ جا کے اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ جا کے اس سے جناب عزت ذلت مانگ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ ویسے ایک سوال لائٹر موڈ میں ایک سوال ہے، اگر اللہ یہ اختیار کہ بارش برسانی ہے کسی فرشتے کو دے دے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دے دیے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، شرک ہو جائے گا؟ مگر اس کے لیے میرا دلیل، کوشچن ہے کیا شرک ہو جائے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ دینے سے کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اچھا اس کے باوجود میری بات سورس رہی، اللہ کے نوکر بن کے تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ سوال اتنا سا ہے۔ دیکھیں قاری صاحب سوال یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو عین توحید ہے۔ اس بس اللہ اگر کسی نبی کو بھی دے دے تو اس سے بھی شرک اگر نہیں دے ہوتا، دے وہ بھی تو توحید ٹھیک ہے، ہے۔ لیکن اگر کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دے دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو اور پھر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی، بس ہماری التماس یہ ہے کہ حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کے قرب کے ساتھ شرک کا لفظ ہم استعمال سب نہ کیا الحمدللہ عاشق رسول بس ہیں، بس ظاہر ہے کہ یہی ہم گزارش یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ یہی آپ گزارش۔ بس شرک کا لفظ نہ جوڑا جائے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کرایا نا، اب یہ شرک تھا؟ نہیں، آپ بتائیں گے اس کا جواب، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ شرک نہیں تھا۔ اس وقت شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، اس غلط فہمی کو قاری صاحب دور کر لیجئے، شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا، اس کو بھی آپ یعنی شرک کہہ آپ رہے نے ہیں۔ کتنا غلط لفظ بولا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا، یعنی سجدہ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عمل اس وقت شرک نہیں تھا، اس وقت شرک نہیں اور تھا، آج شرک ہو جائے گا۔ آج شرک ہے۔ یعنی اگر اس لیے کہ اب اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ آدم کو بھی سجدہ حرام ہے۔ نہیں، سجدہ تعظیمی اگر کسی کو کیا جائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ اب آپ نے گنجائش نکالی نا، نہیں، گنجائش نہیں، حضرت یعنی ایک طرف تو آپ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا سخت ہو گئے، موحد بن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو میں نے کہا اس وقت فرشتوں کا یہ عمل شرک نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ صاحب سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کہے تو شرک نہیں اچھا، ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اللہ نے اپنے حکم سے شرک کروایا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے آپ یہ وہ کہنا اللہ چاہ کی رہے اطاعت ہیں؟ ہے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، صاحب، جہاں اللہ کہے گا اچھا، اس وقت یہ کرو، ٹھیک، تحمل اس کے وقت ساتھ، وہی تحمل عبادت کے ساتھ ہے، سوال اور سن جب لیں۔ اللہ کہے گا نہیں کرو اس وقت نہ کرنا۔ میرے خیال سے لفظی نزاع ہو رہی ہے۔ نہیں، لفظی نزاع نہیں ہے، تحمل کے ساتھ سوال سن لیجئے کہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بھی شرک ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی، اصل میں دین کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ دین کیا ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تعالیٰ جو کہے وہی حق ہے، اللہ وہی شرک کا دین۔ حکم دیتا ہے، اللہ جو کہے، فرشتوں اللہ کو شرک کیا کا حکم دیتا ہے۔ نعوذ اللہ باللہ اگر من وہ ذالک، سجدے کا حکم دیا نا، وہ شرک اللہ کا حکم تعالیٰ دیا، نے سجدے کا حکم شرک کا دیا۔ حکم نہیں لیکن دیا۔ سجدے کو آپ حرام قرار دیں گے نا۔ سمجھ نہیں رہے آپ، بات کوئی نہیں سمجھ رہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو۔ اور آج
غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام اور ہے، شرک میں نہیں ہے فرق نا۔ ہوتا ہے نا قاری صاحب، یہ نہیں سمجھ رہے آپ۔ یہ حرام ہے نا۔ نیا مذہب آ گیا، نیا مذہب نہیں ہے، سجدہ اس وقت بھی حرام تھا، آج بھی حرام حرام ہے۔ ہے، کل بھی حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ ولید دیکھیں اس کی حلت غیر اللہ کے لیے آپ ثابت نہیں ولید کریں۔ کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی۔ سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، جی۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین کریمین نے اور ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، تو بھائی ہماری شریعت میں اب سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا۔ اور یاد رکھ لیں یہ کنفیوژن قاری صاحب دور کریں اب یہ کہ شرک ہر دور میں شرک ہوتا ہے۔ نہیں، یہ مثال یہ آپ کی خود ایسا نہیں اپنے ہے۔ موقف کے خلاف ہے حضرت یوسف علیہ۔ بتائیے کیسے؟ چونکہ آپ نے کہا کہ کسی بھی دور میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بندہ شرک کر لے۔ اب آپ خود کہہ رہے ہیں سجدہ تعظیمی ہے نا، یوسف تعظیم علیہ کا السلام سجدہ وہ شرک نہیں سمجھتے وہ تعظیم کا سجدہ ہو رہا ہے۔ شرک اور میں کہہ رہا ہوں، آپ اتنی کی شرط شریعت کیوں ڈالی؟ قاری صاحب میں آپ نہیں نے ہے۔ تھوڑا جذباتیت میں غلط بات کہہ دی کہ نہ اللہ میں نے نے شرک کوئی کرنے غلط کا بات حکم نہیں دیا، کی۔ یہ میرے خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں غلط بات نہیں کہہ رہا اچھا۔ اور معذرت بھی نہیں کروں گا۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے بالکل ہیں صحیح آپ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نہیں، شرک کرنے کا حکم دیا؟ اللہ نے اچھا، سجدہ یہ کرنا نہیں ہے قاری صاحب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کے اچھا، بندے، آپ یہ آپ بات اپنے مائنڈ میں غلط اچھا کہہ رہے ہیں۔ آپ وضاحت کر اور دیں آپ اب کیا آپ کہنا چاہ رہے اپنے ہیں؟ الفاظ مجھ سے اچھا کہلوانا آپ بتا چاہتے دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت کرنا عبادت تھا۔ شیطان کو بھی کہا کہ کر، اس نے نہ اچھا کیا۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک اب ہے یا سن، نہیں؟ میری بات تو پوری ہونے دینا۔ شیطان کو بھی وہی کہا جو فرشتوں سے کہا، ایگریڈ۔ شیطان نے نہیں کیا، وہ نافرمانی میں آیا۔ حالانکہ شیطان نے آگے جملے ایسے کہے، یہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ تو مٹی والا ہے، مٹی والا کے آگے آگ والا جھک کے، یعنی اس نے اپنی تنقید سمجھی۔ فرشتوں نے کوئی بحث نہیں کی، جیسے اللہ نے کہا فوراً جھک گئے۔ یعنی اسلام کہتے اسے ہیں، ادھر حکم خدائی ہو، ادھر گردن یعنی جھکائی مگر ہو۔ شیطان مشرک نہیں ہے، کوئی بات ہی قاری نہیں۔ صاحب شیطان مشرک نہیں ہوا، اس نے نافرمانی کی ہے، سن، اس نے تکبر کیا، شیطان اس کو کہیں یہ بولا ہے کہ مشرک ہے وہ، آپ کا خدا تو کے ساتھ فلسفہ کسی ہی اور کو الگ ہے ٹھہراتا ہے یار۔ کیا؟ شیطان مشرک نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی مشرک نہیں، نہیں اس کو مشرک کہاں ٹھہرایا گیا؟ قاری یہ بتائیں صاحب آپ سے پتہ ہے، آپ اس کو قاری صاحب نافرمانی confusion ٹھہرایا گیا، اس کو بھی متکبر کہا قاری گیا صاحب میں ہے، آپ مگر اس کو سے مشرک ولید میں کہاں آپ کو عرض ٹھہرایا کروں، گیا؟ دیکھیں قاری صاحب کو کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، آپ کعبے کی ڈائریکشن میں سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنا یہی عبودیت کا تقاضا ہے۔ غیر اللہ کو ٹھیک سجدہ ہے۔ عبادت کے لیے ہوگا تو شرک ہوگا، تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قاری صاحب تعظیم کے لیے ہے تو شرک نہیں۔ آپ رک جائیے قاری صاحب، یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم یوسف علیہ السلام کو دے، یعقوب علیہ السلام کو دے، تمام فرشتوں سے شرک کروائے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ اس بارے میں عقل کرنی چاہیے۔ ایک تعظیم و بریک لیتے ہیں، پھر بات توقیر کرتے ہیں۔ وتعزروہ وتوقروہ، صحابہ نے ہمیشہ کیا کہا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ حرام دونوں طرح کے سجدے ہیں، میرے خیال سے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں، اور عبادت کا سجدہ تو شرک ہے، ہے ہی شرک ہے، حرام، وہ شرک تو ہے۔ ہے ہی شرک۔ ٹھیک ہے، عبادت والا فرق تو اس شرک ہو چیز گیا کا نا۔ ہے کہ ایک کو شرک کہا جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، حرام دونوں ہیں، مطلب جواز کی کسی کی کوئی صورت کسی کے نزدیک نہیں۔ بس ایک سجدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شریعت میں ماضی میں شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی۔ تو بس یہ فرق میں کروانا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ تعظیم اور شرک میں ذرا ڈیفرنس کو ملحوظ رکھیں۔ قاری صاحب ایک اب قاری صاحب آپ وضاحت کر دیں۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ جی عبادت بالکل والا بھی حرام ہے۔ بالکل، لیکن جو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا وہ حلال تھا۔ پوچھو، میں ان سے یہ جب ہم آتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں، شروع میں یہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا، میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، کہا میں نے، بالکل یہ ہماری اہل حدیث کی رگ رگ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سر کو اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکانا۔ والدین کے سامنے والدین کے سامنے اگر کوئی جھک جائے تو شرک نہیں ہو جائے گا قاری صاحب؟